أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس متنبی کا آج تیسرا درس ہے۔ متنبی فرماتے ہیں ان کان قد ملک القلوب فإنه ملک الزمان بأرضه وسمائه۔ ان کان قد ملک القلوب، یعنی اگر وہ دلوں کا بادشاہ ہے، دلوں کا مالک ہے، فإنه ملک الزمان، تو پس بے شک وہ مالک ہے زمانے کا، بأرضه وسمائه، زمین اور آسمان کے درمیان۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو سیف الدولہ ہے یہ دلوں کا مالک ہے، یعنی دلوں کے اوپر راج کرتا ہے اور دل میں ان کی محبت ہے، تو یہ زمانے کا بھی مالک ہے اور زمانے کو جس طرف چاہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ یعنی اس میں مبالغہ بیان کیا ہے متنبی نے کہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اور اس میں زمین اور آسمان کو ذکر کیا ہے اور زمین اور آسمان کی اضافت کی ہے زمانے کی طرف، یعنی زمانے کو زمین اور آسمان کے ساتھ جوڑا ہے، اس لیے کہ زمانہ جو تبدیل ہوتا ہے، یعنی رات اور دن جو آتے ہیں تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان ہی ہوتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو با ہے، بِأَرْضِهِ کے اندر جو با ہے یہ مع کے معنی میں ہے، یعنی مع ارضه وسمائه۔ پھر متنبی اگلے شعر میں فرماتے ہیں الشمس من حساده والنصر من قرنائه والصيف من اسمائه۔ الحسد یہ حساد فعال کے وزن پر ہے اور یہ مبالغے کے اوزان میں سے ہیں، اور مبالغے کے اوزان اس اوزان پر بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے کبار بروزن فعال، اور اسی طرح قطع بروزن فعال، تو فعال بروزن حساد تو مبالغے کے وزن پر ہیں، اور اس کے اندر مبالغے کا معنی ہوگا یعنی بہت زیادہ حسد کرنے والا۔ اور حسد کہتے ہیں کسی نعمت کا چھن جانا یا کسی سے نعمت کا ہٹ جانا، ختم ہو جانا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اسی طرح عرب کہتے ہیں حسدنی اللہ اذا کنت احسدک، یعنی اللہ تعالیٰ میری نعمت کو چھین لے اگر میں تمہارے ساتھ حسد کرتا ہوں، یعنی تمہارے نعمت کے اوپر تمہارے ساتھ حسد کرتا ہوں۔ واقبنی اللہ علی حسدی ایاک، اسی طرح بھی کہتے ہیں القرنا، یہ قرین کی جمع ہے، اصلہ قرانا، یعنی اس کے اصل قرانا ہے۔ عرب کہتے ہیں الفرس و قرنا، اس کو کہتے ہیں یعنی وقعت حوافر رجلیہ مواقع یدیہ، یعنی اس گھوڑے کو کہتے ہیں الفرس و قرنا کہ جس کے پچھلے پاؤں اگلے پاؤں کی نشانوں پر پڑتے ہوں، یعنی جہاں سے وہ پاؤں اٹھاتے ہو اگلے اور اس کی جگہ پر پچھلے پاؤں رکھتے ہو، تو ایسے گھوڑے کو الفرس و قرنا کہتے ہیں، یعنی ملانے کے معنی میں۔ اسی طرح کہتے ہیں قرن الحج بالعمرۃ، حج کو عمرے کے ساتھ ملایا، یا وقرن بین الحج والعمرۃ، یعنی دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا۔ اور اسی طرح قرن الشاۃ والبقرۃ وغیرہما، یعنی بکری وغیرہ کے سنگوں کو بھی قرن کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اور اسی طرح قرن کا لفظ استعمال ہوتا ہے لوگوں کے لیے، زمانے کے لیے، لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ اس سے پہلے ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔
اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ الشمس تطلع بین قرنی الشیطان، کہ سورج شیطان کے دو سنگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے. تو یہ قرن مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو الشمس من حسادہ، یعنی سورج اس کے ساتھ حسد کرتا ہے. کیوں حسد کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ سورج سے زیادہ اثر رکھنے والا ہے دنیا کے اوپر، اور اس سے زیادہ مشہور ہے، اور مدد ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، قرین ہوتی ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے. جس طرف بھی متوجہ ہوتا ہے تو مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، فتح اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے. والسیف من اسمائہ، اور سیف تو اس کے ناموں میں سے ہے اور اس کا لقب ہے. پھر اس کے بعد متنبی فرماتے ہیں این الثلاثۃ من ثلاث خلالہ من حسنہ و ابائہ و مضائہ. متنبی اپنے ممدوح کی تعریف بیان کر رہے ہیں. الخلال یہ جمع خلتن کی جمع ہے فتح کے ساتھ. خصلت کو کہتے ہیں، عادت کو کہتے ہیں، اور جب ہم اس کو ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں خلتن، خا کے ضمہ کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوتا ہے الصداقت، یعنی دوستی اور وہ محبت جو دل کے درمیان ہوتی ہے. اور اسی سے ماخوذ ہے اختلال النظام اور اختلال العقل، اور اسی سے وزن فاعل استعمال ہوتا ہے بمعنی مفاعل. کہا جاتا ہے جسم خلیل ای نحیف، کمزور جسم. اور اسی طرح کہا جاتا ہے رجل خلیل ای فقیر و محتاج، یعنی فقیر اور محتاج آدمی. اس شعر کا مطلب یہ ہے، مصنف یہ جو متنبی ہیں فرماتے ہیں این الثلاثۃ، تو یہ جو ثلاثہ ہے پہلے والا، اسے وہ پہلے شعر کے اندر جو تین چیزیں ذکر ہیں وہ مراد ہے، کہ جس کے اندر شمس ہے، نصر ہے اور سیف ہے. تو کہا جاتا ہے، اس نے کہا کہ بھئی یہ تین چیزیں ان تین چیزوں کے مقابلے میں ہے، یعنی شمس کے مقابلے میں حسن ہے، احسن ہے، کہ یہ سورج سے زیادہ حسین ہے. میرا جو ممدوح ہے وہ سورج سے زیادہ حسین ہے. اور اسی طرح ابا یہ ذلت کے مد مقابل ہے، وہاں پر نصر استعمال ہوا تھا، مدد. تو یہاں پر جو اس کے ضد ہے ذلت، تو یہ اس کا شدید مخالف اور زیادہ وہ ہے، نصرت والا ہے. اور اسی طرح سیف استعمال ہوا تھا، تو سیف مزہ بمانا جاری کرنا، عزیمت، تو یہاں پر یہ سیف کے ساتھ اس کے مد مقابل ہے.